إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعے پر بھی مومن مسلمانوں میں محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ دلجوئی کا معاملہ کرنے کے متعلق ذکر ہو گیا ہے کہ مومن مسلمانوں میں محبت کی اہمیت کیا ہے۔ آج بھی ذکر کریں گے۔ تو دین اور اسلام اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اس بات کی ضمانت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ لازمی بات ہے، معاشرے میں جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں ان کو فطرتاً اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دوسرے نیک لوگوں کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح ایسے نیک لوگوں کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں ان کے لیے اعلان ہوتا ہے محبت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ویسے مومنوں کے درمیان محبت اور ہمدردی سے رہنے کے اپنے فضائل ہیں قرآن اور حدیث میں۔ یہ تو صرف مومن مسلمانوں کی دلوں میں محبت کی اہمیت کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ یہ کتنی انتہائی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس نعمت کا حصول اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ضروری ہے۔ اور جو شخص وہ انفرادی طور پر یا کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں اور ان کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے انہوں نے ہمدردی اور ایثار کی مثالیں قائم کر دی ہیں، آپس میں محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف اٹھانا اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی دکھانا، اس کی انہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں، اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایسی ہمدردی اور ایسی محبت ہونی چاہیے، اور وہ ایسے عظیم الشان لوگ تھے کہ صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا گیا کہ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ۔ تو مقصد یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، وہ رحمان ذات پیدا کر دے گی ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت، دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت، اور تمام خلائق کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور جب یہ محبت نہ ہو،
جیسے ہمارا عام معاشرہ ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ماحول بنا ہوا ہے، اور جیسے ہمارے دوروں کا یہ حال بنا ہوا ہے، جب یہ مومن مسلمانوں کے درمیان جو محبت اور ہمدردی ہونی چاہیے، اور ایک نیک انسان کے دوسرے نیک مومن مسلمان سے محبت ہونی چاہیے، اور ایک نیک مومن مسلمان کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہیے، اگر معاملہ ایسا نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ عمل کی انتہائی کمزوری ہے، عمل کی کمزوری ہے۔ اسی لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ ان اللہ اذا احب عبدا ان اللہ اذا احب عبدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں اور کسی کو محبوب بناتے ہیں، دعا جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد فاحبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بھی اس سے محبت کریں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیحبہ جبرائیل، پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے، اس بندے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اور ایک آواز کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، فاحبوہ، تم سب اس کے ساتھ محبت کرو۔ آسمانوں میں اس کے لیے اعلان ہو جاتا ہے فیحبہ اہل السماء، اور پھر جو آسمان میں رہنے والے ہیں وہ سب اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ سب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اور پھر ایسی شخصیت کے لیے اور ایسے بندے کے لیے زمین پر قبولیت ڈال دی جاتی ہے، زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے محبوب بن جاتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اس کے ساتھ ہماری ایک نسبت ہو، اس کے ساتھ ہماری بات چیت ہو، اور وہ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہے، اور تمام آسمان والے اس کو محبوب بنا لیتے ہیں، اور زمین والے بھی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ آپسی محبت اور یہ ہمدردی، یہ کتنی بہت بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا حصول اور اس نعمت کو پانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب یہ محبت آ گئی مومن مسلمانوں کے درمیان، تو مومن مسلمانوں کے درمیان جو محبت کے فضائل قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئے ہیں وہ سبھی ان کو حاصل ہوں گے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اور زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جبرائیل، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند فرماتے ہیں، مبغوض فرماتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فیقول انی ابغض فلانا فابغضہ، میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اسے ناپسند کرو۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام ینادی فی اہل السماء، آسمان والوں میں پھر اعلان فرماتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا،
کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو ناپسند کرتے ہیں، فلاں کو مبغوض رکھتے ہیں، فَأَبْغِضُوهُ، تم لوگ بھی اس کو ناپسند کر دو۔ سارے آسمان والے اس کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ سب کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس کے لیے زمین پر رہنے والوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض ڈال دیا جاتا ہے۔ سارے اس کو بغض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب اس کو پستی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ ہمیں دیکھ کر کسی کو، جیسے عام ماحول ہے نا، معاشرے میں ہو، گھر میں ہو، اداروں میں ہو، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کسی کو گالیاں یاد آ جاتی ہیں، کسی کو غیبت یاد آ جاتا ہے، کسی کو برائی یاد آ جاتی ہے، کسی کو کیا یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں کہ ہم ایسے کیوں ہیں، ہماری یہ حالت اور کیفیت کیوں ہے۔ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے یا اس کو دیکھے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد آ جائے کہ دیکھو یہ کتنے اچھے اعمال کر رہا ہے، میں تو دن بدن پیچھے جا رہا ہوں۔ دنیا داری کے حوالے سے ہم کتنی محنت کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، لیکن دین اور دینداری کے حوالے سے ہم کتنی پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں، مومن مسلمانوں کے دلوں میں اور ہم سب کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی نہیں ہے، ایک درد نہیں ہے۔ مسلمان کی شان ایسی ہے کہ جب اس کے سامنے دوسرا مسلمان بھائی درد میں ہوتا ہے تو وہ بھی درد میں ہو جاتا ہے، اسے آرام نہیں آتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، اسے اس تکلیف سے کیسے نکالوں، اس کے لیے ہم دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان بھائی کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا اثر و اجابتاً، یہ جلدی قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمارے استاد محترم جب وہ حج یا عمرے پہ جاتے تو لوگ ان سے کہتے ہمارے لیے دعا کرو، تو وہ فرماتے کہ تمہارے لیے دعا نہیں کرتا ہوں بلکہ اپنی دعا کے قبول کرنے کے لیے تمہیں دعا کروں گا، اپنی دعا کو قبول کرنے کی حرص میں تجھے دعا کروں گا۔ اس لیے جب ایک مسلمان غائبانہ طور پر دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کے لیے تیری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے تیرے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تیرے لیے آمین کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایسی دعا ہو، یا اللہ اس سے بھی یہ عطا کر دے۔ تو جو دعا ہم کسی کے لیے مانگیں گے تو وہ زیادہ قبول ہوگی، جو دعا تیرے لیے فرشتے مانگیں گے وہ زیادہ قبول ہوگی، فرشتوں والی دعا زیادہ قبول ہوگی، اثر و اجابتاً۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم تمام مومن مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک تڑپ ہو، ایک درد ہونا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی، حدیث میں یہاں تک منایا ہے کہ جو تمہارا دشمن ہو، دشمن کی تکلیف اور پریشانی پر بھی خوشی مت کر، شاید اس سے اللہ تعالیٰ وہ پریشانی ہٹا کر تمہیں مبتلا کر دے۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام اور کوئی چیز وہ مشکل نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی ہو تو ایسے لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں ہوتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی محبت نہیں، نفرت اور بغض لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہی بنا ہوا ہے، نہ اخلاص سے، جو الحب للہ والبغض للہ، وہ اخلاص والی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا کی محبت، جس محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، اور جس محبت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی عظمت اور قدر ہے، وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہمارے اداروں میں نہیں ہے۔ ہاں، ہم مسلمان دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام واحد مذہب ہے جو سر فہرست محبت اور ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب میں کہیں نہ کہیں درندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن دین اور اسلام یہ واحد مذہب ہے جو سر فہرست آپ کو انسانیت سکھائے گا، سر فہرست آپ کو محبت، ہمدردی، پیار، ایک دوسرے کے ساتھ وہ دلجوئی اور نیکی کا درس آپ کو دے گا۔ بعد میں پھر دوسرے تعلیمات۔ لیکن یہ کیسے حاصل ہوگی نعمت؟ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ساتھ، اپنے اوپر خیر غالب کر لینا چاہیے۔ دین اور اسلام اور شریعت اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے اوپر خیر کو غالب کر لو، جو تمہارے اندر شر کا مادہ ہے اس کو مغلوب کر دو۔ اسی لیے کہ 3 قسم مخلوقات ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو سراپا خیر ہی خیر ہے۔ جنات اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو فرشتے سراپا خیر ہیں، ان سے کبھی بھی پل جھپکنے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو شیاطین ہیں اور شرارتی جنات ہیں، تو ان میں سراپا شر پڑا ہوا ہے۔ شیطان ہر وقت تمہیں شر کی طرف کھینچتے ہوئے جائیں گے، اور انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہوا ہے، یہ شر اور خیر دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں شر بھی پڑا ہوا ہے اور اس میں خیر بھی پڑا ہوا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے؟ قرآن اور حدیث یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کر کے اپنے اوپر شر کے بنسبت خیر غالب کر لو، اپنے اوپر خیر کو غالب کر لو، اپنے اوپر بہتری کو غالب کر لو۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر شر کو غالب کر لیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم میں سے ہر ایک کا دماغ وہ شر کے معاملے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ اگر خیر کے معاملے میں اس سے پوچھو تو ہمیں کیا پتہ ہے، کسی سے قاری صاحب سے پوچھ لو، اسے پتہ ہوگا تمہیں اچھی باتیں وہ بتائے گا۔ ہمارے پاس تو صرف شیطانی چیزیں ہیں، شیطانی باتیں، شیطانی دماغ ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی ہوتی ہے، ایسے انسان پر شر کی بنسبت خیر غالب ہو جاتا ہے، اور جب خیر غالب ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہو جاتا ہے، اوپر آسمانوں پہ اس کا دماغ ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کا تصور، اس کے ساتھ فرشتوں کا تعلق ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے دل میں خیر ڈالتے ہیں، خیر کی بات، خیر کی طرف ایسے شخص کا دماغ زیادہ چلتا ہے، اسی لیے اس پہ خیر غالب ہو جاتا ہے۔ دین اور دینداری کی طرف اس کا دماغ زیادہ چلتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دے، قرآن حدیث کو چھوڑ دے، نماز روزہ چھوڑ دے، ایسے شخص پر شر غالب ہو جاتا ہے۔
جب شر غالب ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق پستی کی طرف ہو جاتا ہے، ملائے اعلیٰ اوپر سے تعلق کٹ ہو جاتا ہے، جب پستی کی طرف اس کا تعلق ہو جاتا ہے اور زوال کی طرف یہ جانے لگتا ہے تو ایسے دل اور ایسے دماغ کو شیطان گھیر لیتے ہیں۔ خانہ خالی رادیو گیرد، جو دل خالی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے، اس کو جنات اور شیطان گھیر لیتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں شیطان اور جناتوں کی جگہ کون سے ہیں؟ غسل خانے ہیں، گندی جگہ ہیں، پہاڑ ہیں، اور ایسے ویران گھر ہوتے ہیں، کھنڈر جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر جنات اور شیطان رہتے ہیں۔ پاک اور صاف جگہوں پر شیطان نہیں جاتے ہیں، صاف ستھری جگہوں سے شیطان دور بھاگتے ہیں۔ ایسے جب مومن مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتا جاتا ہے تو اس کا تعلق پستی کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایسے دل و دماغ کو جنات اور شیطان گھیر لیتے ہیں، پھر اس کو ہر وقت شیطانی کا تصور ہوتا ہے، جو بھی شیطانی کے طور طریقے ہوتے ہیں اسے چٹ پٹ تمہیں بتا دے گا، بس اس طرح کا ہوا۔ اور شیطان اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، اسی لیے شر غالب ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرف شیطان چاہتا ہے بس اسی طرف وہ گھوم جاتا ہے، جس طریقے سے شیطان اسے گھومنا چاہتا ہے گھومتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ ایسے بنے ہوئے ہیں، ایسے بنے ہوئے ہیں، شیطانی میں ہمارے دماغ کیسے چلتے ہیں، شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ ہاں، ہم اپنے لیے دین آسان کریں، کوئی آسان سا طریقہ دسو۔ وہ ہمارے استاد محترم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں صبح دیر سے اٹھتا ہوں، مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، کوئی آسان سا طریقہ نہیں ہے؟ یعنی نماز قضا ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے تمہیں، کوئی بات نہیں ہے، نماز قضا کرے تو نے تو کئی گناہ کر دیے، دیر سے اٹھے ہو، جماعت چلی گئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، اگر ناپاکی حالت میں ہو تو یہ اور گناہ در گناہ ہو گئے، تو تمہیں کیسے کہہ دیں ہم کہ کوئی بات نہیں ہے چلو قضا پڑھ لیا کرو، گناہ تو نے کر لیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ذہن ایسے بن گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو اپنے حالات کے تابع کر رہے ہیں، کہ جیسے میرے حالات ہیں یہ دین اس کے تابع ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے تعلیمات ہم اپنے حالات ان کے تابع کریں، میں اپنے حالات کو تبدیل کرنے میں لگ جاؤں، اپنی کیفیت کو تبدیل کرنے میں لگ جاؤں، جو شر مجھ پر غالب ہو گیا ہے اس کو کم کرنے میں لگ جاؤں، خیر کی طرف تھوڑا مائل ہو جاؤں، تو اپنے اوپر شر جو غالب ہوا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، خیر کو غالب کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف علی ناس جلوس، بیٹھے ہوئے آدمیوں کے سامنے حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تم لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم لوگوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کو الگ کر دوں ان لوگوں سے جو شر والے لوگ ہیں۔ شریر لوگ اور خیر والے لوگ یہ دونوں نہ بتاؤں؟ حضور علیہ السلام نے قال، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فسکتوا، صحابہ چپ ہو گئے، وہ بیٹھے ہوئے حضرات چپ ہو گئے، فقال ذلك 3 مرات، اور حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تم لوگوں کے جو اچھے اور بہتر لوگ ہیں ان کو شریر لوگوں سے الگ کر کے نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ اور بیٹھے ہوئے لوگ اس لیے چپ ہو گئے، ایسے نو
کہ کوئی بات کرے اور حضور علیہ السلام خاص نہ بتا دے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، بڑی ذلت و رسوائی ہو جائے گی، چپ رہے۔ پھر 3 مرتبہ فرمانے کے بعد فقال رجل، تو ایک شخص نے فرمایا بلا یا رسول اللہ اخبرنا، کیوں نہیں یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے، ہمیں بتا دیجئے، من شرنا، کہ ہم میں سے جو شریر لوگ ہیں ان کے متعلق آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من یرجی خیرہ، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جن سے خیر کی امید کی جائے، جس سے بہتری کی امید کی جائے، جس سے ہمدردی کی امید کی جائے، وَيُؤْمِنُ شَرَّهُ، اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے، بس یہ بہتر لوگ ہیں، جس سے خیر کی امید کی جائے اور جس کے شر سے محفوظ رکھا جائے، یہ بہتر لوگ ہیں، یہ اعلیٰ لوگ ہیں۔ وَشَرُّكُمْ، اور تم میں سے شریر اور بدتر لوگ وہ ہیں مَن لَا يُرْجَى خَيْرَهُ، جس سے کسی خیر کی امید بھی نہ کی جائے، وَلَا يُؤْمِنُ شَرَّهُ، اور نہ اس کے شر سے محفوظ رکھا جائے۔ خیر بھی نہیں ہے تو سراپا شر بنا ہوا ہے، خیر بھی نہیں کرتا ہے اور شر پھیلا رہا ہے، شر کر رہا ہے، ہاں، چاہے وہ شر ہاتھ پاؤں سے ہو، چاہے وہ شر زبان سے ہو، چاہے وہ شر حسد سے ہو، چاہے وہ شر بغض سے ہو، کسی طریقے سے بھی ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من یرجی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے، اور تم میں سے شریر لوگ وہ ہیں جس سے خیر کی امید بھی نہ کی جائے اور وہ اس کے شر سے محفوظ بھی نہ رہا جائے۔ اس حدیث میں 2 قسم لوگوں کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید تو کی جائے لیکن اس کے شر سے محفوظ نہ رہا جائے، خیر بھی کرتا ہے لیکن شر بھی کرتا ہے۔ اور دوسرے قسم لوگ وہ ہیں جو نہ خیر کرتے اور نہ شر کرتے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ بین بین ہے، یہ برابر برابر چل رہے ہیں۔ فرق واضح ہوتا ہے تو وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے، اور شریر وہ ہے کہ جس کے شر سے بھی محفوظ نہ ہو اور خیر کی امید بھی نہ ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ اور اپنے اندر کے حالات کو بدلنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کیسے بدلیں گے؟ جب تک ہم دین اور دینداری کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کریں گے تو کیسے قریب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کریں گے؟ ہمت مرداں مدد را خدا، ہم ہمت نہیں کرتے ہیں تو مدد کہاں سے خدا کی آئے گی؟ تھوڑی سی ہمت ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھرپور مدد آئے گی کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف تھوڑے راغب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف تھوڑے چلے جائیں، تھوڑا مسجد کی طرف بھی چلا جاؤں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ مسجد بہت بڑا تھانہ ہے، وہاں پر جو آگے کھڑے ہوتے ہیں وہ تھانے دار ہے۔ مسجد ہمیں تھانہ نظر آتا ہے اور جو امام مسجد ہوتا ہے وہ تھانے دار ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، یہاں سے تو ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے، سب سے پہلے تمہیں بلاوا آتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے، سب سے پہلے خیر کی طرف بلاوا آتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے۔ ہم اسی طرف نہیں جاتے ہیں تو کہاں سے ہمارے اندر خیر آئے گا؟ کہاں سے ہم خیر پھیلائیں گے؟ کہاں سے ہمارے دل و دماغ کا تعلق آسمانوں سے بنے گا؟ کہاں سے ہمارے ساتھ فرشتوں کا تعلق بنے گا؟ کہاں سے ہمارے اوپر یہ خیر غالب ہو گئے؟ یہ نہ ایسے کسی چیز سے بھی نہیں ہوتا ہے، بس اسی سے ہوتا ہے کہ ہم ہمت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھوڑا سا آگے قدم بڑھائیں۔ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری طرف 1 بالش قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف 2 بالش قریب ہوتا ہوں، جو 1 ہاتھ آگے بڑھتا ہے میں اس کو 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں،
جو چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا گھریلو زندگی اور ہمارا ماحول ایسے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ ہمارے اوپر خیر غالب ہو جائے، ہمارے معاشرے پر خیر غالب ہو جائے، ہمارے دوروں میں خیر غالب ہو جائے، اور ہمیں ہر دیکھنے والا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد آ جائے۔ یہ نہ کہ دنیا اور دنیا داری کے حوالے سے ہمیں کوئی برا بھلا کہنے لگ جائے۔